دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو اور دولت کی کبھی کمی نہ ہو۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھر میں بے برکتی، قرض، بیماری اور پریشانی کا راج ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دولت آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، سکون قریب آتا ہے مگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی چیزیں یا عادتیں موجود ہوں جو نہ صرف دولت بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی ہم سے دور کر رہی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 7 چیزوں پر بات کریں گے جو اگر کسی کے گھر میں ہوں تو وہاں دولت کا آنا رک جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، ان باتوں کو دیکھیے اور اگر یہ غلطیاں ہو رہی ہوں تو فوراً توبہ کے ساتھ ان کی اصلاح کیجئے۔ ہو سکتا ہے یہی ویڈیو آپ کی زندگی اور رزق کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں دولت، خوشحالی اور برکت ہو، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہیں اور گھر میں سکون اور راحت ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن رات محنت کرتا ہے، رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مگر پھر بھی گھر میں تنگی، بے سکونی اور مالی مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات وجہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، مگر دراصل وہ کچھ ایسی چیزیں یا اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے گھر میں دولت اور برکت کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایسی 7 باتوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، برکت ختم ہو جاتی ہے اور سکون بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے نماز کی کوتاہی۔ سامعین کرام، جب کسی گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، خاص طور پر مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، عورتیں بھی فرض عبادات کو ترک کر دیں، تو ایسے گھر میں برکت اور رحمت نہیں رہتی۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی ادائیگی رزق کی کشادگی اور روحانی سکون کا سبب بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے اور ترک نماز انسان کو تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض گھروں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ فجر کی نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ مغرب کا، نہ اذان کی آواز کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ ہی نماز کی جگہ مخصوص کی ہے۔ ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے اور دولت اگر آئے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے حرام کمائی یا سود کی رقم۔ اگر گھر کا نظام ایسی آمدنی سے چلایا جا رہا ہو جس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ یا سود شامل ہو تو وہ دولت بظاہر تو زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ دل کا سکون، بیماریوں سے حفاظت اور خوشیوں کا ذریعہ نہیں بنتی۔ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں سودی پیسہ ہو وہاں دولت کا آنا رک جاتا ہے، یا آ بھی جائے تو بیماریوں، جھگڑوں یا کسی اور مصیبت میں چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے والدین کی نافرمانی اور گھریلو جھگڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص والدین کو ناراض کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں بہو اور ساس کے جھگڑے، بھائی بھائی کے درمیان دشمنی یا والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، اور جہاں اللہ ناراض ہو وہاں برکت کا کیا کام۔ ایسے گھروں میں اگر دولت آ بھی جائے تو وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے صفائی ستھرائی کی کمی، خاص طور پر گھر کے داخلی دروازے یا کچن کا گندا ہونا۔ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اور طیب ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں گندگی ہو، کوڑا کرکٹ رکھا ہوا ہو، برتن میلے ہوں، واش روم بدبودار ہوں یا دروازے پر جوتے بکھرے ہوئے ہوں، وہاں برکت آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں نہ انسان خود پرسکون رہ سکتا ہے، نہ مہمان خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی روحانی طور پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، 5ویں چیز ہے غیبت، جھوٹ، چغلی اور بدتمیزی کا ماحول۔ ایسے گھروں میں جہاں بات بات پر ایک دوسرے کی برائی کی جاتی ہو، غیبت کو معمولی سمجھا جاتا ہو یا بچوں کے سامنے گالم گلوچ کیا جاتا ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے والا توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جھوٹ گھر میں بد اعتمادی، نفرت اور شک کا ماحول پیدا کرتا ہے، جو دولت کو تو دور رکھتا ہے بلکہ جو کچھ
ہوتا ہے اسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز ہے گھر میں غیر شرعی تصویروں یا مجسموں کا ہونا۔ بعض گھروں میں جانداروں کی بڑی بڑی تصاویر، مجسمے یا بے پردگی والے پوسٹر دیواروں پر لگے ہوتے ہیں، یا پردوں، چادروں یا دیگر اشیاء پر انسانوں یا جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہ آئیں تو شیطانی اثرات بڑھتے ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے اور دل کی بے سکونی بڑھتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے کمروں میں کارٹون یا فلمی کرداروں کی تصاویر لگانا بھی روحانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ساتویں چیز ہے قرآن مجید کی بے ادبی یا اس کا ترک۔ بعض گھروں میں قرآن مجید رکھا تو جاتا ہے مگر مہینوں نہیں کھولا جاتا، نہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، وہ ایک سجے ہوئے کمرے کی زینت بن کر رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ اتنی اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی اسے نکال کر پڑھ بھی نہیں پاتا۔ قرآن صرف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا، یا تو حق میں یا خلاف۔ اگر قرآن کو نظر انداز کیا جائے تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور دنیا میں بھی اس کی روشنی سے محرومی دولت کی بندش کا سبب بنے گی۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو انسان کے گھر سے دولت اور برکت کو روک دیتی ہیں، جیسے کہ حسد، نظر بد، کسی کا دل دکھانا یا حقوق العباد میں کوتاہی۔ مگر یہ 7 چیزیں عام طور پر گھروں میں پائی جاتی ہیں اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان میں بعض کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ روحانی اعتبار سے بہت بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت ہو، برکت ہو، سکون ہو، تو سب سے پہلے ان چیزوں سے گھر کو پاک کریں۔ گھر کے افراد کو نماز کی پابندی کی تلقین کریں، رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرنے پر زور دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو معمول بنائیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گفتگو میں نرمی، سچائی اور شکر گزاری پیدا کریں، دیواروں اور کپڑوں کو غیر شرعی تصاویر سے پاک کریں، اور قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس پر غور کریں، بچوں کو اس کی تعلیم دیں، گھر کا ماحول کو روحانیت سے بھر دیں تاکہ دولت اور برکت کے دروازے کھل سکیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالیں گے تو نہ صرف دولت آئے گی بلکہ وہ دولت ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگی۔ برکت کا مطلب صرف پیسے کی زیادتی نہیں بلکہ کم پیسے میں زیادہ فائدہ، زیادہ سکون اور زیادہ راحت کا ہونا ہے۔ بعض لوگ کروڑوں کماتے ہیں مگر بے چین رہتے ہیں، اور بعض لوگ محدود آمدنی میں بھی خوشحال اور مطمئن ہوتے ہیں۔ اصل دولت دل کی دولت ہے، اور وہی آتی ہے جب گھر اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی برکت نہیں ہے تو دولت آ کر چلی جاتی ہے، بیماریاں رہتی ہیں، تو ان 7 باتوں پر غور کریں اور آج سے ہی اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں اور اللہ کس طرح اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے گھروں سے نحوست، تنگی اور بے برکتی کو دور فرما یا رب العالمین۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسی چیز ہو جو تیری ناراضگی کا سبب بن رہی ہو تو ہمیں پہچاننے اور اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک رزق، ہمارے رزق میں پاکیزگی اور برکت عطا فرما، ہمیں حلال، آسان اور بابرکت روزی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کر، جو غمگین ہے اس کے دل کو راحت دے، اور اے کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔